تو مسیلمہ کذاب نے خط لکھا حضور کی بارگاہ کے اندر، اور خط لکھ کر کہنے لگا کہ حضور مجھ سے ایک معاہدہ کر لیں کہ جتنے لوگ ہیں آدھوں کا میں نبی ہوں، آدھوں کے آپ نبی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ ظاہر حیات سے متصف ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے پھر میں نبی ہوں۔ حضور جلال کے اندر آ گئے، فرمایا تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور جلال کے اندر آئے، آپ نے خط کی دوسری طرف لکھ دیا انت کذاب، تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ حضور نے صحابہ کے مجمع کے اندر بیان کیا، فرمایا صحابہ کون جائے گا مسیلمہ کے دربار کے اندر؟ بڑی ہمت کی بات تھی، مسیلمہ صاحب اقتدار تھا، اس کے آگے پیچھے فوج تھی، وہاں پر جانا کوئی خطرے سے خالی بات نہیں تھی، لیکن عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، عشق پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا جاتا ہے۔ میں حضور کے نام پر جان قربانے کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھے صحابی نام حبیب بن زید ہے، 12 بچوں کے باپ ہیں، کھجور کھا رہے تھے، حضور نے بات کی نا، کھڑے ہو گئے، کھجور ہاتھ سے گر گئی، ساتھ بیٹھا صحابی کہنے لگا ابھی اتنی جلدی کیا ہے، کھجور کھا لیتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ کمال کر دیا، کہا یار بات یہ ہے، بات کھجور کی نہیں ہے، مجھے یہ خوف لائق ہوا کہ اگر میں تاخیر کر دیتا ہوں تو کسی اور کی باری آ جائے گی۔ یہ حضور کی محبت کی بات ہے، ابھی بوڑھا ضرور ہے لیکن اس کا عشق جوان ہے، اپنے نبی کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ حضور فرمانے لگے ابھی دشمن کے علاقے میں جانا کوئی عام کام نہیں ہے، پتہ چلنا چاہیے ہے کہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ کہ حضور ظاہری طور پر تو بوڑھا ہوں لیکن دنیا دیکھے گی کہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا حبیب پھر جاؤ۔ پھر وہ جب بوڑھے صحابی بیٹھے گھوڑے کے اوپر، دنیا دیکھ رہی تھی کہ 30 سالہ نوجوان بھی پیچھے رہ جاتا ہے، جس جذبے کے ساتھ اور جس ولولے کے ساتھ آپ گئے مسیلمہ کے دربار کے اندر، جب وہاں پر گئے نا تو مسیلمہ کو خط دیا۔ پہلے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ بیٹھے بندے کو پڑھاتے تھے، اس کو دیا، کہا خط پڑھو کیا لکھا ہے۔ جب اس نے کھولا لکھا ہوا تھا انت کذاب۔ اگر بات اکیلے میں ہوتی بات برداشت ہو سکتی تھی، لیکن بات مجمع کے اندر ہو گئی، مسیلمہ سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگا تو نے یہ بات کر دی ہے۔ آگے بڑا تلوار لے کر آگے آیا، کہنے لگا حبیب یہ تو تیرے نبی کا فیصلہ ہے، تو بتا تیرا کیا فیصلہ ہے۔ صحابی لڑکھڑائے نہیں بلکہ دنیا والوں کو بتایا کہ عشق رسول یہ ہے۔ آگے بڑھ کر کہنے لگے مسیلمہ تو کیا سمجھتا ہے کہ حبیب کا فیصلہ اس کے نبی کے فیصلے سے جدا ہو سکتا ہے؟ کہ خدا کی قسم جو میرے نبی نے کہہ دیا ہے میرا بھی وہی فیصلہ ہے، تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ آگے آیا، کہنے لگا حبیب مڑ کر دیکھ تو صحیح، تیرے آگے بھی میری فوج ہے، تیرے پیچھے بھی میری فوج ہے، دائیں بائیں میری فوج کھڑی ہے، میں صاحب اقتدار ہوں، تیرے پاس کوئی مددگار موجود نہیں ہے، تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ عشق انسان کو خود ہی بتاتا ہے کہ تو نے کرنا کیا ہے، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ آج تو لوگ 70 سال ہو جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن آ کر ہم سے پوچھتے ہیں حضرت صاحب انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا یار تم نے حضور سے کیا محبت کی ہے؟ عشق پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر حضور سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ نے کہا یار جو میرے نبی کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ کہنے لگا مڑ کر تو دیکھ، پیچھے تیرے میرے فوج کھڑی ہے اور تیرے پاس کوئی موجود بھی نہیں ہے جو تیری مدد کر سکے۔ آپ نے کمال کر دیا، کہا مسیلمہ 12 بچوں کا باپ ہوں، میرا کوئی بچہ چلنا بھی نہیں جانتا، کسی کو بھی ہاتھ پکڑا کر چلاتا ہوں، کوئی چلتا چلتا گر جاتا ہے۔ مسیلمہ ان کو میری ضرورت تھی، لیکن جب حضور کی محبت کی بات آئی، جب حضور کی عزت کی بات آئی، میں نے مڑ کر اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا تو تیری فوج کی کیا اوقات ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کو میری ضرورت تھی، میں نے ان کو نہیں دیکھا، تو کہتا ہے ان کو مڑ کر دیکھ۔ کہا میرا وہی فیصلہ۔ آگے آیا، تلوار سے وار کیا، بازو کٹ کر زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر۔ بات کو تصور کیجئے، اس واقعے کو، کوئی زخم نہیں لگا، خالی خون نہیں بہا، بازو کٹ کر زمین پر گرا ہے، لیکن مسیلمہ لڑکھڑا رہا ہے اور بوڑھے صحابی ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ کہنے لگا یار مجھے تیرے اوپر ترس آ رہا ہے، واپس پلٹ جا۔ اللہ اکبر۔
آپ نے کمال کر دیا. کہا مسلمہ میں اپنے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں اور ہر نماز کے اندر دعا کرتا تھا مالک حبیب کو شہادت کی موت عطا کر دینا. آج وقت آ گیا تو واپس کیسے جا سکتا ہوں. اس نے دوبارہ وار کیا, دوسرا بازو کٹ کر زمین پر گرا ہے. مسلمہ کھڑا ہے. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم مسلمہ کے ہاتھ میں تلوار ہے, وہ صاحب اقتدار ہے لیکن وہ کانپ رہا ہے, اس کے پسینے گر رہے ہیں. اور حبیب بوڑھے صحابی دونوں بازو کٹے ہیں لیکن سینہ تان کر کھڑے اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, میرے سرکار نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. کہا مجھے حضور کی محبت نے انمول کر دیا. اور سیدھے کھڑے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر. کہنے کا لو جی لگتا ہے کہ تم نے فیصلہ کر لی ہے. کہا میرا وہی فیصلہ ہے. اب اس نے وار کیا اور آپ کی گردن کٹ گئی اور آپ کا سر مبارک زمین پر تشریف لے آیا, آپ شہید ہو گئے. اب سنیں عشق رسول سے کیا ملتا ہے. مسلمہ کے دربار کے اندر بوڑھے صحابی حبیب بن زید شہید ہوتے ہیں اور ادھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر صحابہ کے مجمع کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ میرا حبیب بوڑھا ضرور تھا لیکن اس کا عشق بڑا جوان تھا, میرے نام پر قربان ہو گیا ہے. صحابہ سنو اس کو کیا ملا ہے. کہ صحابہ خدا کی عزت کی قسم مالک نے حبیب کے عشق کی لاج رکھتے ہوئے حبیب کے استقبال کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے. یہ ملتا ہے عشق مصطفیٰ سے. اور جو ڈر ڈر کر بات کرتے ہیں خالد بن ولید کا پیغام ہے ان کے نام.